آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستوں، بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخرکار امریکہ نے اب تک ایران پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ کیا واقعی امریکہ ایران سے ڈر گیا ہے؟ دوستوں دیکھیے، پچھلے 6-7 دنوں میں امریکہ نے جو فوجی تیاریاں کی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ایئر کرافٹ کیریئر مڈل ایسٹ میں پہنچ چکے ہیں اور عمان کی خلیج میں تعینات ہیں۔ صرف جارڈن کے ایئر بیسز کی بات کریں تو وہاں 35 سے زیادہ F-15 فائٹر جیٹس پہنچ چکے ہیں۔ Military activity around Iran is accelerating, with clear signs of a major US and allied build-up across the Middle East. At a US base in Jordan, at least 36 F-15E Strike Eagle fighter jets have been deployed. Each jet can carry heavy weapons, strike targets inside Iran, and return without refueling. These aircraft have played a leading role in intercepting Iranian drones and cruise missiles, including during previous attacks on Israel. More significantly, C-17 military transport planes have been arriving with weapons, equipment and ground crews, a sign the base is being prepared for sustained combat operations. ڈیفنس سسٹم کو مختلف مقامات پر نصب کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی متعدد آبدوزیں ایران کے آس پاس موجود ہیں۔ ڈسٹرائر وہاں مسلسل پہنچ رہے ہیں۔ ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کے علاوہ تھیوڈور روزویلٹ بھی علاقے میں آ چکا ہے۔ اتنی بڑی فوجی نقل و حرکت کے باوجود اب تک ایران پر کوئی براہ راست حملہ نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا واقعی امریکہ کو کوئی خوف ہے؟ پہلی بڑی وجہ یہ ہے دوستو، امریکہ نے ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کو ساؤتھ چائنا سی سے بلایا۔ وہ چین کے قریب تھا، اب یہ عمان کی خلیج میں ایران کے بالکل سامنے موجود ہے۔ لیکن ماہرین کے مطابق امریکہ کو یہ تشویش ہے کہ اگر ایران یا اس کے اتحادیوں نے بڑے پیمانے پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا تو ابراہم لنکن شدید خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایران کی فوج کے اعلیٰ افسران نے بھی کھل کر دھمکی دی ہے کہ ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ان کی میزائلوں کے نشانے پر ہے اور حملے کی صورت میں سب سے پہلا اور بڑا ہدف یہی ہوگا۔ اور دوستوں، بتایا جا رہا ہے کہ صرف ابراہم لنکن کو نشانہ بنانے کے لیے 100 سے زائد میزائل تعینات کیے جا چکے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ایک ساتھ کئی میزائل فائر ہوئے اور دفاع کے باوجود ایک بھی لگ گیا تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اسی لیے ایئر کرافٹ کیریئر کی حفاظت اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے دوستو کہ ماہرین کے مطابق امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ روس نے ایران کو S-400 سسٹم فراہم کر دیا ہے۔ پہلے اس بارے میں شکوک و شبہات تھے، لیکن حال ہی میں ایران کے ICBM ٹیسٹ کے دوران جب میزائل ایران سے فائر ہوئے اور روس کے ایئر اسپیس کو استعمال کرتے ہوئے سائبیریا میں درست نشانے پر گرے، اس سے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے فوجی تعاون کے اشارے ملے۔ اب اگر S-400 واقعی ایران کے پاس تعینات ہو چکا ہے تو امریکہ کے F-15، F-16 یا F-35 جیسے جدید فائٹر جیٹس بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اگر ایران نے S-400 سے کوئی ایک بھی امریکہ جیٹس گرا دیا تو یہ امریکہ کی ایئر فورس کی ساکھ اور طاقت کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ فوری حملے کے بجائے حکمت عملی پر غور کر رہا ہے۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور قطر نے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ ان کے بیسز کو ایران کے خلاف حملے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اگرچہ امریکی فائٹر جیٹس ان ملکوں میں پہنچ رہے ہیں، لیکن امکان یہ ہے کہ وہاں سے براہ راست حملہ نہ کیا جائے گا، بلکہ وہ جارڈن یا دیگر مقامات پر منتقل ہو جائیں گے۔ بہت سے عرب ممالک یہ نہیں چاہتے کہ ایران کے جواب میں ان پر میزائل گریں۔ وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے حملے میں کوئی مدد نہیں کی۔ ماضی میں جب ایران نے اسرائیل پر حملے کیے تو سعودی عرب، قطر اور جارڈن کے ڈیفنس سسٹم نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اگر اب ان ملکوں کی مدد نہ ملے تو لمبی جنگ لڑنا امریکہ کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ چوتھی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم پچھلے 12 دنوں کی شدید لڑائی کے بعد اپنے سب سے کمزور حالت میں ہے۔ آئرن ڈوم، ایرو اور ڈیوڈ سلنگ سب کے ذخیرے کافی حد تک کم ہو چکے ہیں۔ اگرچہ تھاٹ سسٹم کی نئی میزائلیں پہنچ رہی ہیں اور تعینات کی جا رہی ہیں، لیکن مجموعی طور پر اسرائیلی دفاع کئی سالوں کی نسبت سب سے کمزور ہے۔ اسی لیے اسرائیلی فوج اور ایئر فورس فی الحال دفاعی پوزیشن میں ہے اور بڑے حملے کے لیے زیادہ پرجوش نہیں۔ ان کو خدشہ ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا تو جواب میں ایک ساتھ 600 سے 700 میزائل فائر ہو سکتے ہیں۔ کیا اسرائیل کا موجودہ کمزور دفاع ان سب کو روک پائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔
पांचवी बड़ी वजह जो है वो दोस्तों ये है कि ईरान के ICBM टेस्ट के दावे बहुत बड़ी पेशरफ समझे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल तकरीबन 7000 किलोमीटर का फासला तय करके रूस के एयर स्पेस से गुजरते हुए साइबेरिया में बिल्कुल दुरुस्त निशाने पर गिरे। कुछ जराए तो रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बता रहे हैं, यानी अमेरिका तक पहुंचने की सलाहियत। ईरान की मुमकिन हिकमत अमली ये है कि एक के बजाय एक साथ कई ICBM मिसाइल फायर किए जाएं ताकि उनका दिफा और उनको रोकना मुश्किल हो जाए। ICBM को रोकना दुनिया की बेहतरीन डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ईरान की मिसाइलों की रफ्तार और दुरुस्तगी भी सब जानते हैं। हाल ही में इसराइल पर गिरने वाले सिज्जील, खुर्रम शहर और फतह 2 की वीडियोस ने सबको हैरान कर दिया था। दोस्तों छठी बड़ी वजह जो है वो ये है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसके तमाम इत्तेहादी खुलकर मैदान में आ जाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी यमन के हूसी। रेड सी में शिपिंग पर दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे जो आलमी तिजारत, अमेरिका, यूरोप और इसराइल के लिए शदीद मसला बन जाएंगे। हूसियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना दोस्तों आसान नहीं, क्योंकि वो वसी इलाके में फैले हुए हैं। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। और दोस्तों ये हम सब ने देखा है कि यमन से 2000 किलोमीटर दूर इसराइल पर हमला किया जा चुका है। रेड सी में तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक होंगे। इसके अलावा लबनान से हिजबुल्लाह भी भरपूर जवाब दे सकती है। सातवीं और सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये है कि कुछ माहिरीन ट्रम्प इंतजामिया को मशवरा दे रहे हैं कि हमला करने के बावजूद ईरान में रिजीम चेंज मुमकिन नहीं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को इक़्तिदार से हटाना तकरीबन नामुमकिन है। माजी में जो एहतजाज हुए, ईरान ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसराइल और अमेरिका इनकी फंडिंग कर रहा है, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। अगर हमला हुआ और रिजीम तब्दील ना हो सका तो अमेरिका का बुनियादी मकसद ही फेल हो जाएगा। दोस्तों मिडिल ईस्ट के इस वक्त के जो हालात हैं वो इराक और अफगानिस्तान की जंग के बाद इतनी बड़ी फौजी नकलो हरकत शायद व नादिर ही हमने देखी हो। 500 से ज़ायद नए फौजी एयरक्राफ्ट कैरियर, आबदोज़े, डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट्स सब कुछ मौजूद हैं, फिर भी हमला नहीं हो रहा क्योंकि सामने ईरान है। अमेरिका बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। तमाम अरब ममालिक और इलाकाई अमरीकी बेसिस जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, हत्ता के शाम में मौजूद बेसिस ईरान से निस्बतन करीब हैं। उनको निशाना बनाना ईरान के लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि फासला कम है और ईरान के पास दुरुस्त क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। एक साथ मुताद्दिद बेसिस पर हमला हुआ तो दिफा करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों ये 7 वजूहात हैं जिनकी वजह से अभी तक अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया। आप दोस्तों की इस बारे में क्या राय है? क्या वाकई अमेरिका एहतियात से काम ले रहा है या इसकी कुछ और वजह है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।